باب المجاہدہ ہم نے پڑھ لیا۔ اگلا جو باب ہے باب الحث علی الازدیاد من الخیر فی اواخر العمر، آخری عمر میں نیکیاں زیادہ کرنے کی ترغیب، یعنی جب انسان کی آخری عمر آ جائے، ویسے تو آخری عمر کا کسی کو نہیں پتہ نا کہ کون سی آخری عمر ہے، بچوں کو بھی موت آ جاتی ہے، جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، تو زندگی کے تمام مراحل میں ہر وقت ہی اپنی موت کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کرنا چاہیے۔ لیکن جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو ویسے ویسے اس کی موت طبی طور پہ قریب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیماری ایسی آ سکتی ہے، اچانک کوئی ایسی بیماری موت آ سکتی ہے، کسی کو بھی آ جاتی ہے، لیکن طبی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے انسان موت کے قریب جا رہا ہے، تو جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے اس کو ویسے ویسے اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرنی شروع کر دینی چاہیے، اس کو ویسے ویسے نیکیوں کا خیال زیادہ آنا چاہیے، گناہوں سے زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ باب امام صاحب نے قائم کیا ہے کہ آخری عمر میں نیکیاں زیادہ کرنے کی ترغیب۔ ایک اس میں وہ آیت نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت اس میں حاصل کرتا جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، یعنی اتنی عمر میں نے تمہیں دے دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر لیتے، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ تو یہ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ دیں گے انسان کو۔ یہ اتنی عمر سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول 18 سال کا بھی ہے کہ جو 18 سال کی عمر جو ہے وہ اتنی انف ہوتی ہے کہ انسان اس میں تذکیر حاصل کر کے تزکیہ اپنا کر لے، نیکی کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے، جب انسان بالغ ہو جائے، اب وہ فہم و شعور چونکہ اس کو آ جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے 40 سال کی عمر ہے، اس لیے امام صاحب نے قول نقل کیا ہے، یہ مختصر والی کتاب میں نہیں ہے، جو تفصیلی کتاب ہے ریاض الصالحین، اس میں امام صاحب نے نقل کیا کہ اہل مدینہ جب 40 سال کے ہوتے تو وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بس اب ٹائم آنے والا ہے، اب ہم نے بس عبادت ہی کرنی ہے۔ تو لیکن ایک قول یہاں پہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس والمحققون، اور بہت سارے محققین نے یہ کہا ہے، معناہ، اس کا معنی یہ ہے، اولم نعمرکم 60 سنۃ، کیا میں نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی، یعنی اس عمر سے مراد 60 سال کی عمر ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ الْحَدِيث الَّذِي سَنَذْكُرُهُ، اور کہتے ہیں اس قول کی تائید اس حدیث کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو ہم آگے نقل کرنے لگے۔ تو بہرحال یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ نے عمر دی ہے تو یہ ایک موقع ہے زندگی اس کے پاس کہ وہ تذکیر حاصل کرے اور اللہ کے رستے کی طرف چلے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس سے ایک مطلب تو اس کی ایک تفسیر تو کی گئی ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ڈرانے والے آئے، لیکن یہ عام لفظ ہے نا، جو بھی اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں، علماء ہیں، وہ بھی اس میں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اس کی تفسیر جو ہے وہ بڑھاپا سے بھی کی گئی ہے، بڑھاپا بھی تو ڈرانے والا ہے نا، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ بتانے کے لیے تو آیا کہ بس اب بات ختم ہونے والی ہے، ڈر جاؤ، اب خدا کا خوف کر لو۔ تو بعض نے نذیر سے مراد بڑھاپا بھی لیا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب یہاں پہ نقل کرتے ہیں حدیث، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ، اللہ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا، اخر اجلہ، جس کی عمر کو اللہ نے مؤخر کر دیا، جس کی موت کو اللہ نے مؤخر کر دیا، حتی بلغ 60 سنۃ، یہاں تک کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا۔ یعنی فرمایا کہ جس کی 60 سال عمر ہو جائے نا، اس کا تو کوئی عذر نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ کہ 60 سال کے بعد تو بالکل ہی عذر قابل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 60 سال میں جب ریٹائر ہونا ہے پھر عبادت شروع کرنی ہے، یعنی 60 سال تک پہنچ گیا ہے تو اس کا کوئی عذر قابل، اس کا مطلب ہے اس کو پہلے سے ہی اتنی تیاری کر لینی چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے اب کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ جی موقع نہیں ملا، مہلت نہیں ملی، ویسے تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا،
لیکن اس کو تو خاص طور پہ فکر ہونی چاہیے جس کی 60 سال تک زندگی پہنچ گئی ہے۔ تو انسان کو جب بڑھاپا آنا شروع ہو جائے پھر اس کو اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور 60 سال کی عمر تک بالکل اپنی موت کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے۔ قال العلماء، علماء کہتے ہیں معناہ لم یترک له عذرا اذا امحل له هذه المدت، یعنی جس کو اللہ نے اتنی مدت مہلت دے دی اس کے لیے پھر کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ تو انسان کو اس اتنی عمر حاصل ہونے تک تو بالکل ہی غفلت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسے تو جوانی میں بھی انسان کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ دیا جائے گا ان میں وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی، جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے، وہ لڑکپن سے لے کے ہی اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ لیکن بوڑھوں کو خاص طور پہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت، کہتی ہیں ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بعد ان نزلت علیہ الفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ نے یہ نہ پڑھا ہو سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت، اپنی وفات سے پہلے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ، استغفرک، اللہ تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، واتوب الیک، اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما هذه الکلمات، یہ کیا کلمات ہیں، التی اراک، میں دیکھتی ہوں، احدثتها تقولها، یہ آپ نے نئے پڑھنا شروع کیے ہیں، پہلے نہیں آپ پڑھتے تھے، اب آپ نے پڑھنا شروع کر دی ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا جعلت لی علامت فی امتی، اللہ نے میری امت میں میرے لیے ایک نشانی قائم کی تھی کہ اذا رأیتها، جب میں اس نشانی کو دیکھوں، قلتها، میں یہ کہنا شروع کر دوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ نشانی کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ اصل میں اس جو صورت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا گیا کہ بس اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اللہ سے بخشش مانگیے، کیونکہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ نشانی آپ دیکھیں تو پھر آپ نے زیادہ عبادت میں وقت گزارنا شروع کر دینا، یہ گویا کہ آپ کو یہ نشانی دی گئی کہ اب آپ کی وفات کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مجلس مشاورت میں مجھے بھی شامل کرتے تھے، عمر ان کی تھوڑی تھی تو کہتے بدری صحابہ کے ساتھ مجھے بٹھاتے تھے، ان کو بعض دفعہ غصہ بھی آتا تھا، وہ کہتے تھے ہمارے تو اتنے بچے ہیں، یہ اس کو ہمارے مقابلے میں بٹھا دیا جاتا، برابر بٹھا دیا جاتا، ہمارے بچوں کو نہیں بلایا جاتا۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے نہ کہا کہ یہ جو آیت ہے اذا جاء، یہ صورت ہے اذا جاء نصر اللہ، اس کی ذرا تفسیر سمجھائیں۔ کسی سے آدمی نے کہا کہ اس میں اللہ کی حمد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کسی نے کہا استغفار کی فضیلت بیان کی ہے، کچھ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھی آپ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی اس کی تفسیر یہی سمجھ آئی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں سے جو ہے کچھ صحابہ اس کی تفسیر اس طرح کرتے تھے۔ تو یعنی گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اب جب آپ کو اللہ نے کامیابی، فتح، کامرانی، مشن کی تکمیل ہو گئی ہے، اب آپ اپنے آپ کو اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، استغفار کے لیے وقف کر دیں، اس میں زیادہ وقت جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام اللہ کے اس حکم پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ان جو ہے الفاظ کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر آپ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے
کہ رکوع کے اندر وہ جو ہم نے یاد کیا ہوا نا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، بس انہی پہ قناعت کی ہوئی ہے۔ تو رکوع سجود کی دیگر بھی دعائیں آتی ہیں، وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، اس سے نماز کا خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو انکانشیسلی زبان پہ آ جاتی ہیں نا، لاشعوری طور پہ آپ کے دھیان کسی اور طرف بھی ہے تو قل اللہ تو پڑھ ہی لینی ہے ہم نے۔ جب ہم صورتیں بدل بدل کے پڑھیں گے، اسی طرح رکوع سجدے کی دعائیں استفتاح بدل کے پڑھیں گے تو اس سے توجہ نماز کی طرف زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو پیغمبر علیہ السلام پھر ان کو بہت کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان الفاظ کی فضیلت کا بھی یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی حمد اور اللہ سے استغفار کتنی فضیلت والا کام ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کریں تو اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ نعمت ملی کہ فتح مل گئی، فتح مکہ ہو گیا، لوگ جوب در جوب اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے، گویا کہ ہر طرف فتح و کامرانی مل گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ حمد و ثنا کا اور استغفار کا آرڈر مل گیا، حکم دے دیا گیا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب نعمت ملے تو اللہ کی تعریف، اس کی عبادت، اس کا ذکر جو ہے وہ زیادہ کریں۔ اور جو ہمارے موضوع سے متعلقہ یہاں پہ بات ہے کہ جب زندگی عمر بڑھتی چلی جائے، زیادہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کی عمر بھی اس وقت تقریباً 60 کے قریب تھی، تو پھر انسان کو زیادہ عبادت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام کو بھی یہی نشانی دی گئی نا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، وفات کا وقت قریب آنے والا ہے، اب زیادہ آپ عبادت کی طرف توجہ دیں۔ تو ہمیں بھی جتنی عمر بڑھتی چلی جائے اتنا عبادت کا وقت جو ہے وہ بڑھاتے چلے جانا چاہیے۔ اگلی جو روایت ہے اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ قال کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اٹھایا جائے گا اس پر جس پہ اس کی موت واقع ہوئی، یعنی جس حال میں اس کی موت واقع ہوئی ہے، جس طرح کے طرز زندگی میں، جس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے، جس طرح کے اعمال کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس کو قیامت والے دن اسی حال میں پھر اٹھایا جائے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان کو خاتمہ بالایمان مانگنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہو۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ توجہ دلائی ہے کہ ہمارے دور میں نا گمراہی کے بے شمار ذرائع موجود ہیں، بڑے بڑے دینی گھرانوں کے لوگ جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، فکری طور پہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم کچھ ایسا ہے، کچھ ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے، کچھ مغربی افکار و نظریات کو باقاعدہ جو ہے وہ پورے ٹیکنالوجی کے ساتھ اور پورے وسائل کے ساتھ جو ہے وہ معاشروں کے اندر ٹھونسا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے شکوک و شبہات، دین کے بارے میں تساہل اور دینی غیرت کے اندر کمی، یہ چیزیں بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو ہمیں بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے اپنی اور اپنی اولادوں کی کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو موت تک، ہر وقت آخر تک فکر رہنی چاہیے انسان کو، اپنے آپ کو ڈھالتے رہنا چاہیے۔ ایمان پہ خاتمہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ہمارے موضوع کے ساتھ، بات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ موت کا وقت جب قریب آ رہا ہو، عمر بڑھ رہی ہو، تو پھر انسان کو اور زیادہ اچھے اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ موت آ گئی تو انہی اعمال کے مطابق اس کو اٹھایا جائے گا، انہی حالات پہ انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی بھی گناہ کا کام کرتے وقت، کسی گناہ میں شریک ہوتے وقت انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ اگر انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے نا تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ بعض اسلاف کے بارے میں اور کچھ صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اہل کتاب کی عیدوں اور ان کے تہواروں میں شریک ہونے سے بہت گریز کرتے تھے، پاس بھی نہیں جاتے تھے کہیں پہ اللہ کا عذاب نازل اور ہم بھی نہ درمیان میں آ جائیں۔ یعنی انسان کو گناہ والی جگہوں سے اتنا بچنا چاہیے، گناہ کے کاموں سے اتنا بچنا چاہیے کہ جس حال میں مر گئے، خدا نخواستہ اگر گناہ کے حال میں مر گئے، اسی حال میں اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے تو پھر ہماری کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال خاتمے کے ساتھ ہیں۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جب عمر زیادہ ہو جائے پھر تو بہت زیادہ انسان کو کوشش اور کاوش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سفر میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سفر میں نا انسان کو موت کا ڈر زیادہ لگتا ہے، ایکسیڈنٹ سے انسان ڈرتا ہے، اور راستے میں جو ہے وہ ڈاکوؤں وغیرہ سے ڈرتا ہے۔
تو جب انسان اللہ سے زیادہ ڈر رہا ہو، ڈر اور خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم سفر میں بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ سفر میں بھی جانے سے پہلے جو ہے وہ میوزک کا انتظام پہلے کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے راستے میں کس طرح انٹرٹینمنٹ حاصل کرنی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے اعمال کو درست رکھے، ہر حال میں جو ہے وہ اپنی موت کو اس طرح یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ وہ اچھی حالت میں ہماری موت آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔